شب اسرا کے دولہا، شافعی روز معشر، ہم غریبوں کے غمخوار آقا، ہم مفلسوں کے لجپال آقا، پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا۔ وہ مالک کل ہے، وہ خالق کائنات ہے، ساری کی ساری کائنات اسی کے اختیار میں ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہ پر قادر ہے، مخلوق ہے، ہر شے اس مالک نے بنائی ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، ہم محتاج ہیں۔ اس مالک نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کا جب ظاہری وصال ہوا تو اس کے بعد سب سے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے، پھر دوسرے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، پھر تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے نمبر پر مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امیر المؤمنین بنے، خلیفہ چوتھے خلیفہ بنے۔ 13 رجب المرجب شریف آپ کی ولادت باسعادت ہے، تو یہ رجب المرجب شریف کا مہینہ رواں دواں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی علی ہے، کنیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے، لقب اسد اللہ ہے، ماں باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو خاص نسبت تھی۔ آپ کے والد کا نام عمران ہے اور کنیت ابو طالب ہے، والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کو ایک عظمت، ایک شان یہ بھی حاصل ہے کہ آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ شوہر بطول بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، آپ حسن و حسین کے بابا ہیں، آپ حسن و حسین کے بابا ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری عمر تھی، جو ظاہری عمر تھی وہ 30 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 30 سال تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، بلکہ ایک مقام پر یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت باسعادت ہو گئی تو آپ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، آپ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا گیا کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ آنکھ نہیں کھول رہے، تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں پر تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عرض کیا گیا کہ جب سے علی پیدا ہوئے ہیں آنکھیں نہیں کھولی۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی علی کو گود میں لیا، علی کو گود میں لیا، جب چہرہ والضحیٰ سامنے آیا تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دونوں آنکھوں کو کھول لیا، دونوں آنکھوں کو کھول لیا۔ گویا میرا وجدان کہتا ہے، میرا یہ عشق کہتا ہے، یہ میں کتابی بات نہیں کرنے لگا، میرا عشق کہتا ہے کہ علی نے یہ ذہن میں بات رکھی ہوئی تھی کہ اس وقت تک جب آنکھیں نہیں کھولوں گا جب تک چہرہ والضحیٰ سامنے نہیں آئے گا، چہرہ والضحیٰ سامنے نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولی، جب آنکھیں کھولی تو پہلی نظر جمال مصطفیٰ پر پڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے، اپنے لعاب دہن سے، اپنے لعاب مبارک سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گڑتی دی، گڑتی دی۔ یہاں پر ایک بات کرتا چلوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں، آپ اپنی آنکھیں اس وقت کھولتے ہیں جب جمال مصطفیٰ سامنے آتا ہے، پھر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام علی پاک کو گڑتی دیتے ہیں، ہے جی، گڑتی دیتے ہیں۔ اب دونوں شہزادے حسن و حسین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی چھوٹے ہیں، آپ بھی چھوٹے ہیں، آپ کو بھی گڑتی دی گئی تو میرے محبوب کے لعاب دہن کو دی گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر چھوٹے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام صرف لعاب دہن نہیں دیتے تھے، اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں ڈال دیتے تھے، امام حسین کے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کو چوستے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین پانی کی جنگ لے کر گیا تھا، پانی کا مسئلہ تھا، حسین کو پانی نہیں ملا، پیاس پیاس کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں یہاں پر کہ حسین کا بابا ہو، حسین کا بابا جب پیدا ہو تو اس کے منہ میں حضور کا لعاب دہن جائے، پھر علی پاک کا بیٹا حسین پیدا ہو، اس کو گڑتی میں لعاب دہن ملے، بلکہ یہاں تک کہ حضور کی زبان مبارک حسین چوسے۔ ارے کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین کو پیاس لگ جاتی، کہ حسین کو پیاس لگ جاتی، کہ جن کے منہ سے لعاب دہن گزرا ہو، جن کے پیٹ کے اندر، جن کی گڑتی کے اندر، جن کی خوراکوں میں، سبحان اللہ، جن کو خوراک ہی لعاب دہن کی ملی ہو، ارے ان کو پیاس کیسے چھو سکتی تھی، کیسے چھو سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ عبداللہ اور ابو طالب دونوں سگے بھائی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں سگے بھائی تھے۔ تو اس رشتے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بنے۔ کیا بنے؟ چچا زاد بھائی بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ابھی بظاہر چھوٹے تھے، تو ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کثیر العیال تھے، آپ کے بچے کافی تھے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ ہم شان عظمت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت و جماعت ایسی جماعت ہے کہ جو انبیاء کرام کا بھی بیان کرتی ہے، ان کی بھی عظمت و شان بیان کرتی ہے۔ اپنا جماعت اہل سنت و جماعت جو ہے یہ صحابہ کرام کی عظمت و شان بیان کرتی ہے۔ ابو بکر کا یوم وصال آ جائے یا ولادت آ جائے تو ان کی شانیں بیان کرتی ہے، عمر پاک کی شانیں بیان کرتی ہے، عثمان غنی کی شانیں بیان کرتی ہیں۔ اور جب 13 رجب المرجب مولا کائنات شیر خدا کی ولادت قریب آئی ہو تو جی دن نہ بھی ہو، قریب آ رہا ہو دن، تو پھر بھی مولا کائنات شیر خدا کی شان و عظمتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی ولی کا تذکرہ کرنا ہو تو یہ اہل سنت و جماعت ہے، جو ہر جگہ پر کھڑی ہو کر ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کھڑے ہو کر اگر ناموس رسالت کی بات ہو تو یہ بات کرتی ہے، ناموس صحابہ کی بات آ جائے تو تب بھی یہ بات آوازوں کو بلند کرتی ہے، اگر ناموس اولیاء اللہ کی بات آ جائے تو اس وقت بھی یہ میدان عمل میں ہوتی ہے، اس وقت بھی یہ میدان عمل میں ہوتی ہے۔ کثیر العیال سے جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس کو عرض کی کہ جناب ابو طالب کی اولاد کافی زیادہ ہے، کثیر العیال ہیں، تو ایسا نہ کرے کہ ہم ایک ایک ان کا بیٹا لے لیں، اس کی تربیت کریں۔ تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ دونوں جاتے ہیں، جا کر جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر اپنا مطالبہ، اپنی بات سامنے رکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا جی ہم دونوں آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک بیٹا ہم لے جائیں اور اس کی تربیت کریں، ہمارے پاس وہ رہے، اس کا خیال ہم کریں، اس کا خیال ہم کریں۔ تو جب یہ بات کی تو جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں۔ تو پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کون سا بیٹا لے کر جاؤں، میں کون سا بیٹا لے کر جاؤں؟ تو جناب ابو طالب و حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ نے کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ علی کو لے کر جائیں گے، آپ علی کو لے کر جائیں گے، آپ علی کو لے کر جائیں گے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام علی پاک سامنے کھڑے ہیں، مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھٹنے مبارک زمین پر رکھتے ہیں۔ جب کسی کو چھوٹے کو جفی پانی ہو نا، سینے سے لگانا ہو تو بڑا جو ہوتا ہے نا وہ نیچے اپنے گھٹنے رکھ کر ایسے ہاتھ پھیلا کر کھڑا بیٹھ جاتا ہے، اگر وہ کھڑا ہوگا تو پہنچ نہیں سکتا نا، اپنے گھٹنے نیچے رکھ کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ مبارک، وہ رحمتوں والے ہاتھ ایسے پھیلائے اور فرمایا علی آ جا میرے سینے کے ساتھ لگ جا کر، علی آ میرے سینے کے ساتھ لگ جا۔ وہ دن علی پاک کے سینے کا سینہ محبوب کے سینے کے ساتھ لگا، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ میری قسمت ہے کہ میں بچپن میں چھوٹا تھا، اس وقت بھی میرا سینہ علم نشرہ کے سینے کے ساتھ لگا تھا، اور جب محبوب کا ظاہری وصال ہوا، جب لحد مبارک میں اتارا گیا، اس وقت بھی جو سینہ لگا تھا وہ علی کا سینہ ہی محبوب کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، محبوب کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ جب محبوب کو لحد میں اتارا گیا نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ لحد مبارک کے اندر اترے ہوئے تھے، آقا کو لحد مبارک کے اندر اتارا، اور بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے، کچھ وقت آپ کو جب لگ گیا نا تو صحابہ نے پوچھا کہ علی خیریت ہے؟ لحد میں جب محبوب کو اتارا تو تاخیر سے وہ باہر آئے ہو، وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا، میں نے محبوب کے چہرہ مبارک کے اوپر سے جب کفن کا کپڑا اتارا نا، کفن کا کپڑا جب اتارا اس وقت جب میں نے محبوب کے چہرہ مبارک کو دیکھا، جب میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کی جنبش کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس وقت بھی میرے محبوب کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے،
جنبش میں تھے. علی وہ زاویہ کیا تھا؟ فرمایا ایسا لگتا تھا کہ جیسے محبوب فرما رہے تھے ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، اے مالک میری امت کو بخش دے، اے مالک میری امت کو بخش دے، میری امت کے اوپر رحم فرما. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی ربی حب لی امتی کی صدائیں، جتنا وقت گزارا ربی حب لی امتی کی صدائیں. جب لحد مبارک میں اتار دیا گیا تو اس وقت بھی ربی حب لی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عمر ابھی 10 سال کی تھی، آپ کی عمر ابھی 10 سال کی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کرنا تھا. جب علی پاک کی ولادت ہوئی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 30 سال ظاہری عمر تھی، ظاہری عمر تھی. ویسے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو ہے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میرے محبوب سب کچھ جانتے ہوئے فرمایا اے جبریل تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی آقا مجھے اتنا پتا ہے کہ لوح محفوظ کے اوپر ایک ستارہ چمکتا ہے. آقا وہ ستارہ 70,000 سال تک طلوع رہتا تھا، 70,000 سال تک طلوع رہتا ہے. آقا وہ پھر غروب 70,000 سال تک غروب رہتا تھا. آقا میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل انا کوکب، وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ ستارہ میں ہی تھا. ایک مرتبہ نا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ہیں. ارے یہ وہ در ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں پر جبریل بھی آتے ہیں تو دستک دے کر آتے ہیں، اجازت لے کر آتے ہیں. ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے دستک دی تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جی چچا، جی چچا ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے فاطمہ میں تمہارا چچا کیسے لگتا ہوں، میں تمہارا چچا کیسے لگتا ہوں. تو یہ سوال جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا تھا تو پھر جبریل نے یہ بات بتائی تو پھر میرے محبوب نے فرمایا تھا اے جبریل انا کوکب، وہ ستارہ میں ہی تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ بات ہوئی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا امامہ مبارک اوپر کیا اور وہ ستارہ سامنے سے چمک اٹھا اور فرمایا جبریل بتا یہ ستارہ وہی تو نہیں تھا، یہ ستارہ وہی تو نہیں ہے. عرض کی آقا یہ ستارہ وہی ہے جس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. پتا چلا کہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، رب نے کچھ نہیں بنایا تھا. اس وقت بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لوح محفوظ پر ستارے کی طرح چمک رہے تھے. اس وقت بھی میرے محبوب نور تھے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 40 سال کی ظاہری عمر ہوئی اعلان نبوت کرنا چاہا تو پھر میرے محبوب نے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی جاؤ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جتنے بھی قبیلے والے ہیں ان کو بلا کر لا، ان کی دعوت کرنی ہے، ان کی دعوت کرنی ہے. سب اکٹھے ہو گئے، کھانا سامنے آ گیا ہے جی. کھانا کھانا ہو تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، دکھ کی گھڑی ہو تو سارے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، جب مشکل وقت آتا ہے تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھی اے رشتہ دارو، اے میرے چچا سن لو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی ہی عبادت کرنی ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے. یہ بت جھوٹے ہیں، یہ 360 جو تم نے خدا بنائے ہوئے یہ سب کے سب جھوٹے ہیں. اور سن لو اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. ساتھ ہی چیم گوئیاں شروع ہو گئی کہ محمد بن عبداللہ ٹھیک ہے آپ ایماندار بھی ہیں، ہم آپ کے پاس ایمانتیں بھی رکھتے ہیں، آپ دیانت دار ہیں، آپ خیانت کرنے والے نہیں ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ سچے ہیں، لیکن ہم آپ کو محمد بن عبداللہ اپنا بھتیجا مانتے ہیں لیکن اللہ کا نبی نہیں مانتے. سب نے منہ پھیر لیا. آپ نے فرمایا رشتہ داروں میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، ایک اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے. سب نے منہ پھیر لیا، سب نے منہ پھیر لیا.
پیچھے ہٹ گئے. وہ 10 سال کا چھوٹا علی ہے, وہ 10 سال کی عمر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے, سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے, نظر بھی نہیں آ رہے. اپنے پباں پار ہیں پیران اتنا چک کے تے عرض کر دینے انا ناصر کا یا رسول اللہ, آقا میں آپ کی مدد کروں گا, آقا میں آپ کے ساتھ چلوں گا, آقا آپ جس جگہ کہیں گے میں کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ اللہ کی توحید کا اعلان کرواؤں گا. جا کر میں مولا کائنات عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دینوں ہے, یعنی کہ چھوٹے تھے اس وقت سے دین کی تبلیغ کے لیے نکلے. پھر آخری وقت آ گیا لیکن دین کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا, دین کا اعلان کرتے رہے, اللہ کی وحدانیت کا بیان کرتے رہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, ابھی چھوٹے ہیں اور عرض کر رہے ہیں انا ناصر کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا میں آپ کی مدد کروں گا, آقا میں آپ کے ساتھ چلوں گا, میں دین کی تبلیغ کے لیے آپ کے ساتھ ہوں, میں شانہ بشانہ آپ کے کھڑا ہوں گا. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو, آپ کو نا نماز سے بڑی محبت تھی, آپ کو نماز سے بڑی محبت تھی. ابھی اسلام قبول نہیں کیا, یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں, کلمہ نہیں پڑھا ابھی ہے جی, کلمہ نہیں پڑھا. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ اور اماں خدیجۃ الکبریٰ امیر مومنین کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا, آپ دونوں نا مصلی پر کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے نا, جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے نا, تو مولا کائنات چھوٹے ہیں بظاہر, آپ نے عرض کی آقا میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. علی پاک کو نماز سے محبت کتنی ہے جی, ہم تو صرف نعرے لگانے والے رہ گئے ہیں, علی کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن علی پاک کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے اوپر ہماری ہم عمل نہیں کرتے. علی پاک چھوٹے ہیں ابھی, علی پاک چھوٹے ہیں. عرض کیا آقا میں بھی نماز پڑھنا چاہتا. آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ میرے محبوب نے فرمایا علی ہم نماز پڑھ رہے تھے, علی ہم نماز پڑھ رہے تھے. آقا میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. تو میرے محبوب نے فرمایا اے علی پہلے کلمہ پڑھ, پہلے کلمہ پڑھ, پھر مسلمان ہونا ہے, پھر مسلمان ہونا ہے. عرض کی آقا آپ کلمہ پڑھوا دیجئے. میرے محبوب نے فرمایا علی جا اپنے باپ ابو طالب سے تو پوچھ کر آ, اپنے باپ ابو طالب کے پاس جا پوچھ کر آ. علی پاک دوڑے جاتے ہیں, جا کر اپنے والد محترم جناب ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جی میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں, بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے نماز پڑھی ہے, میں نے بھی نماز پڑھنی ہے. میں نے عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنا پڑے گا, تو میں نے کہا پڑھوا دیں. تو آپ نے فرمایا نہیں جا اپنے باپ ابو طالب سے پوچھ کر آ. تو جناب ابو طالب نے پتہ کیا کہا, اے علی اس کائنات کے اندر تیرا کو سب سے زیادہ بھلا چاہتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر دوڑے آتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, غلامی میں آ جاتے ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اتنے پیارے صحابی بھی ہیں اور داماد رسول بھی ہیں, ان کو یہ عظمتیں, یہ شانیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب محبت ہو گئی تو پھر رب نے ان کو شانیں بھی عطا فرمائی, ان کو عظمتیں بھی عطا فرما دی. یہ علی وہ علی ہیں, یہ علی وہ علی ہیں کہ جن کے بارے میں محبوب نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ جس کا میں علی مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. اور ایک مقام پر فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, علی اس کا دروازہ ہے. جب میرے محبوب نے یہ فرمایا نا, جب میرے محبوب نے یہ فرمایا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جبریل نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک تیرے محبوب نے علی کو یہ فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر ایک مرتبہ علی پاک منبر کے اوپر کھڑے ہیں, خود فرما رہے ہیں کہ جس کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو, میں سب کچھ تمہیں بتاؤں گا, میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا. جبریل نے عرض کی رب کی بارگاہ میں, تو رب نے فرمایا جبریل جاؤ میرے علی سے پوچھ لو جا کر, اے جبریل جاؤ میرے علی سے پوچھ لو جا کر,
علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل علیہ السلام جو ہیں انسانی صورت میں آتے ہیں، انسانی صورت میں آتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں اے علی یہ بتاؤ کہ اس وقت جبریل کہاں ہے، اس وقت جبریل کہاں ہے؟ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمانوں کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، آگے دیکھا، پھر فرمایا کہ اے بندے سن، میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھ لیا، مجھے جبریل نظر نہیں آیا، میں نے زمین کی تحت الثری تک دیکھ لیا، زمین کی آخری تہ تک دیکھ لیا، مجھے جبریل نظر نہیں آیا، میں نے دائیں دیکھا جبریل نظر نہیں آیا، میں نے بائیں دیکھا جبریل نظر نہیں آیا، میں نے اپنے پیچھے دیکھا ہے جبریل نظر نہیں آیا، اب آگے دیکھا ہے تو سن، یا جبریل تو ہے یا جبریل پھر میں ہوں، پھر یا جبریل تو ہے یا جبریل میں ہوں۔ تو پھر جبریل علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے علی سنو، آپ علی ہی ہے اور میں جبریل ہوں، میں جبریل ہوں یار، علی کے علم کا یہ عالم ہے، علم غیب دیکھیے، علی کا یہ علم ہے، تو بتاؤ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا پھر ہے؟ ارے یہ شان نے یہ علم علی پاک کا ہے، تو پھر میرے محبوب نے فرما دیا تھا نا کہ میں جنت میں گیا، میں نے جنت کی بھی سیر کر لی، پھر میں نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی ہے، جنت کے دروازے دیکھ لیے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، جب یہ بات ہوئی ہے نا کہ بھی اگر آپ جنت کی سیریں کر کر آئے ہیں، مسجد اقصی کی سیر کریے، بتائیں وہاں کے پلر کتنے ہیں جی، پلر کتنے؟ اللہ نے مسجد اقصی کو، مسجد حرام کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عیاں کر دیا، میرے محبوب نے سب کچھ بتا دیا کہ اس کے اتنے پلر ہیں، اس کی یہ چیزیں ہیں، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ علی پاک بتا رہے ہیں کہ اے سن، یا پھر جبریل تو ہے یا جبریل میں ہوں، یہ علی کے علم کا اندازہ۔ علی کون ہے؟ جس کے بارے میں محبوب نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر دروازے کا عالم یہ ہے تو پھر شہر کا عالم کیا ہوگا ہے؟ اور کسی گھر وچ جاؤ نا تے باہر گیٹ میں کہندے گیٹ بڑا سونا لگیا جے ہے، تو جدو اندر جا کے ویدا بندہ کہتا گیٹ تو سونا ہے ہی ہے سی، دروازے تے بڑا سونا سی، تے اندر جڑیاں شیواں لگیاں اس تو ود کے سونیاں نے ہے۔ اگر علم کا یہ عالم، علی کے علم کا عالم یہ ہے، تو پھر بتاؤ اندر جو گھر ہے، علم کا جو گھر ہے، اس محبوب کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ اکرام کو عظمت عطا فرمائی ہے، شان عطا فرمائی ہے۔ علی وہ ہستی ہے، علی وہ ہستی ہے کہ جن کو، آخری بات کر رہا ہوں انشاءاللہ، اس سے آگے موضوع اگلے جمعہ میں بیان کیا جائے گا، علی وہ ہستی ہے، علی کو وہ شان عطا فرمائی ہے۔ علی پاک وہ شخصیت ہے کہ جن کو نشے سے بڑی نفرت تھی ہے۔ اج کل تے سارے کوٹا چڑھاندے نے تے نعرہ حیدری ہے جی، بھنگ پیتی نعرہ حیدری، چرسا پیتیاں نعرہ حیدری، شرابہ پیتیاں نعرہ حیدری۔ علی پاک کو نفرت کتنی ہے، یہاں پر بات کرتا چلوں، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی صاحب زیادہ مفتی اعظم ہند، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس کا کچھ چاہنے والا تھا، مرید تھا، اس نے کہا میرا جو پیر ہے نا، میرا جو مفتی ہے نا، وہ بڑا کمال کا ہے، اس کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا۔ وہ کہنے لگا یار تسی سننی ہے نا، کسی نے چک دے تو چک کے رکھ دے چنگی طرح ہے، بتا کے دس دے۔ انہوں نے کہا نہیں جڑا میرا مرشد، میرا پیر، میرا جڑا مفتی وہ بڑا علم والا ہے گا۔ انہوں نے کہا چلو سوال کر دیں جا کے۔ وہ سوال کیا جا کر کے، آپ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ کیا آج کل ایک لوگ چل رہے ہیں جو بی بی فاطمہ کا نام ہی لیتے ہیں جی، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی؟ 4 بیٹیاں۔ وہ سوال کیا نا تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی اٹھ کر نا اپنے حجرے مبارک میں اندر چلے جاتے ہیں۔ اندر گئے تو پیچھے سے وہ کہنے لگا دیکھیا نا تو کہنا سی بڑا علم آ، سرکار دی 4 بیٹیاں دے نام تے آندے کوئی نہیں، 4 بیٹیاں دے نام تے آندے کوئی نہیں۔ جب آپ واپس آئے نا، اپنے سر پر امامہ سجایا ہوا تھا، تازہ وضو کیا ہوا تھا، داڑھی مبارک سے ابھی پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، عرض کی، مرید نے عرض کی کہ جناب ایڈا اوکھا سوال تے کوئی نہیں سیگا، مسئلہ کیجا۔ آپ نے فرمایا سنو یار، جب تم نے سوال کیا نا تو میں نے وضو نہیں کیا ہوا تھا،
میں نے وضو نہیں کیا ہوا تھا، میں وضو کرنے کے لیے اندر گیا تھا، میں نے کبھی بھی ان پاک بیٹیوں کا نام بے وضو نہیں لیا تھا۔ حالانکہ زبان پاک ہے، جسم پاک ہے، لیکن کیا نام نہیں لے رہے؟ کس لیے؟ کہ وضو کرنا ہے، طہارت کرنی ہے، اور ہم لوگ شرابیں پیتے ہیں، علی کا نعرہ مارتے ہیں۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہر چل رہی ہو، اس کے اندر شراب کا قطرہ گر جائے، شراب کا قطرہ گر جائے، وہ نہر خشک ہو جائے، اس کے اندر گھاس اگائے، میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے، میں اس گھوڑے کے اوپر سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ اتنی نفرت نشے سے، اور ہم لوگ بڑے مزے سے نعرے مار دیتے ہیں، ہم لوگ بڑے مزے سے ان کے نام لیتے ہیں۔ 4 بیٹیوں کے نام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیٹی کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بیٹیاں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی تھیں، جس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور تیسری بیٹی کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ چوتھی بیٹی ہیں۔ پتا چلا کہ محبوب کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔